السلام علیکم بچوں، جماعت ہفتم کا 18واں سبق ہے لاٹری کا ٹکٹ، جو کہ سب سے آخری سبق ہے ہمارا۔ اگر آپ کے پاس درسی کتاب موجود ہے تو پیج نمبر 145 145 نکال لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ اس سبق کے لکھنے والے مصنف ہے شوکت تھانوی۔ چلیے مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ اس مکالمتی سبق میں مضمون نگار نے ان لوگوں کی تصویر کشی کی ہے جو بغیر کسی محنت کے خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور بڑے بڑے پلان بناتے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کسی مفلس آدمی کو پیسہ مل جائے تو اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ دلوانے کی خواہش کیسے انگڑائیاں لیتی ہے۔ روپیہ پیسہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اور جب یہ روپیہ پیسہ نہیں ملتا تو آدمی کیسے ہوائی قلعے بناتا ہے اور اپنے کو کیسی کیسی بھول بھلائیوں میں گم کر لیتا ہے، بتایا گیا اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا مزاحیہ ڈرامہ ہے، اسٹیج پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مکالمے چست اور کردار پر اثر ہیں۔ چلیے سبق دیکھتے ہیں۔ سبق شروع ہوتا ہے جب منشی جی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ منشی جی کی بیوی چولہا پھونک رہی تھی۔ منشی جی آتے ہیں۔ بیوی بولتی ہیں، موٹی گیلی لکڑیاں اٹھا کر دے دی جیسے خیرات میں دی ہے۔ بیوی چولہا پھونکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، منشی جی آتے ہیں۔ منشی جی: ارے بھائی کہاں گئیں؟ لا حول ولا قوت، وہی ہانڈی وہ چولہا، چھوڑو بھی اسے، میں پوچھتا ہوں کوئی تار تو نہیں آیا؟ بیوی کہتی ہے: تار؟ کیسا تار؟ منشی جی: یعنی معلوم بھی ہے، آج 7 تاریخ ہے، آج تو تار آوے گا اس لاٹری کا۔ بیوی: تو یہ ہے، میں تو سمجھی سچ مچ کسی کا تار آنے والا ہے، اور میں پوچھتی ہوں اب کہ یہ لکڑیاں کہاں سے اٹھا لائے تھے؟ منشی جی: اجی جہنم میں ڈالو ان لکڑیوں کو اور چھوڑو اس چولہا ہانڈی کو۔ بیوی پھوکنی پھینکتے ہوئے: کہو کیا ہوا، سن تو رہی ہوں۔ منشی جی: ذرا مجھے وہ ٹکٹ نکال کر دے دو، کہاں رکھے ہیں؟ بیوی: ٹکٹ نکالے دیتی ہوں، مگر ہانڈی میں دیر ہو جائے گی اور نسیم اسکول سے آ کر میرا سر کھائے گا۔ نسیم جو کہ منشی جی کا بیٹا ہے، اسکول گیا ہوا ہے۔ منشی جی: جاؤ تم ٹکٹ نکالو۔ دروازے پر آہٹ ہوتی ہے اور سلیم داخل ہوتا ہے۔ سلیم: آداب عرض ہے۔ منشی جی: ارے سنو تو، راستے میں تار گھر کا کوئی آدمی لال سائیکل پر نظر تو نہیں آیا؟ سلیم: جی نہیں، کیوں، خیریت تو ہے؟ منشی جی: ہاں، ایک تار کا انتظار ہے میاں۔ تم نے زرد باغ کے چوراہے کے قریب لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی دیکھی ہے؟ سلیم: جی ہاں، وہ کوٹھی جو آج کل بک رہی ہے۔ منشی جی: ہاں وہی، کیسی ہے وہ؟ کیا رائے ہے تمہاری اگر اس کو لے لوں؟ سلیم: آپ؟ منشی جی: ہاں اور کیا، میرا خیال ہے لے لوں، پڑی رہے گی۔ بیوی آتی ہے۔ سلیم: آداب عرض ہے بھابی۔ بیوی: جیتے رہو، اچھے رہو منشی جی سے لو یہ ٹکٹ سنبھالو۔ منشی جی: ہاں یہی ہے تو میاں۔ سلیم: ویسے تو بری نہیں ہے، وہ اس کے 40,000 مانگتے ہیں اور خیال ہے کہ 35,000 تک دے دیں گے۔ بیوی: کیا چیز؟ منشی جی: بھائی آج ایک کوٹھی دیکھی ہے، اچھی خاصی ہے، بجائے اس کے کہ زمین خریدی جائے پھر اس پر عمارت بنے، میرے خیال میں تو اگر یہ کوٹھی مل جائے تو سب سے اچھا ہے۔ بیوی: تو کون لے رہا ہے وہ کوٹھی؟ منشی جی: پھر وہی۔ ارے صاحب، میرا ہی ارادہ ہے، اور کون لیتا؟ اور میاں سلیم؟ بیوی بات کاٹ کر: مجھے شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ منشی جی: شیخ چلیوں کی سی باتیں؟ تم تو بے وقوف، جب اس کوٹھی میں جا کر بیٹھو گی رانی صاحبہ بن کر تو اس وقت پوچھوں گا، مزاج شریف۔ سلیم: آخر معلوم تو ہو کہ قصہ کیا ہے، یعنی کہ آپ واقعی خرید رہے ہیں کوٹھی؟ منشی جی: ہاں بھائی، خیال تو ہے میرا، آج 1 ہفتے سے اسی چکر میں تھا۔ بیوی بات کاٹ کر: سلیم، ذرا ان سے پہلے یہ پوچھو کہ روپیہ کہاں ہے؟ منشی جی: پھر وہی۔ ارے صاحب، روپے کی کیا بات ہے یہاں، مگر پوچھتا ہوں اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ پڑے تو آخر کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے انتظام سے رہیں۔
سلیم: آخر یہ معمہ کیا ہے؟ معمہ کے معنی ہے پہیلی، میں تو خود حیران ہوں۔ بیوی: اچھا تم خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ، میں ہانڈی دیکھتی ہوں۔ منشی جی: جاؤ، میرا کیا ہے، مگر بعد میں تم ہی کہو، کسی صلاح مشورے میں شریک نہیں کیا۔ میں تو یہی کہتا تھا کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتی، مگر خیر، اب کل پرسوں تک موٹر پر چل کر دیکھ لینا۔ بیوی: موٹر پر نہیں، ہوائی جہاز پر۔ منشی جی: کیا مانے، تم ہر بات غلط سمجھتی ہو۔ آخر میں کیا گھاس کھا گیا ہوں؟ سلیم: یعنی یہ سچ مچ کی سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ منشی جی: بھائی، عجیب احمق ہو تم بھی۔ احمق کے معنی ہے بے وقوف، اور نہیں تو کیا، کوکدار بچوں کا کھلونا، جو چابی سے گاڑی چلتی ہے وہ کھلونا۔ بیوی: وہ کیا جانے، تم بھی پہیلیاں بجھاتے ہو۔ سلیم: تو پھر یہی موٹر لے لیجئے گا۔ منشی جی: اور کیا رہا روپے کا سوال، وہ تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ 4 سال تک کلوا کو کون نہیں جانتا کہ سائنس تھا، مگر اب سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے، کیا ہم اسے بھی گئے گزرے ہیں؟ سلیم: مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں یہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں۔ منشی جی: پھر وہی، ارے صاحب، میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ناممکن ہے، اور کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلو سائز کی طرح میرے حالات بھی بدل جائیں؟ سلیم: مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ منشی جی: بھائی، بات یہ ہے کہ اب کہ میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا۔ سلیم: لاٹری کا ٹکٹ کہاں لگاتا ہے؟ منشی جی: یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دونوں دیور بھاوت پر ہنسنا پڑے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے۔ سلیم: بھائی صاحب، جب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں گویا۔ منشی جی: میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے منصوبہ لے کر، اور جو اسی بہانے سے میری قسمت جاگ اٹھے تو۔ بیوی: تو یہ کون کہتا ہے، مگر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ جیسے دولت مل ہی تو گئی ہے۔ منشی جی: کس طرح کی باتیں؟ یعنی اگر میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت بالکل کورا ثابت نہ ہوں، تو یہ بھی گویا حماقت ہے۔ سلیم: بھائی صاحب، خدا کرے اب کہ آپ ہی کو انعام مل جائے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ ہی کو دیکھا ہے۔ منشی جی: انتظام تو میں نے آخر کون سا انتظام کیا ہے؟ یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ ہیں صاحبزادے، اس کو انتظام نہیں، دور اندیشی کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم موجود ہے تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے۔ سلیم: تو یہ کہیے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ چکے ہیں؟ منشی جی: نہیں، خیر، سوچ تو میں نہیں چکا ہوں، مگر ہاں یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک دم سے لکھپتی بن جاؤں تو مجھے لکھپتی بننے کی تعلیم کسی سے حاصل نہ کرنا پڑے گی۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ ایک لکھپتی لڑکے کو میونسپلٹی کے مکتب میں نہیں بلکہ اس انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ 100 روپے مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے۔ سلیم: میری تنخواہ سے زیادہ کے تو باورچی ہی ہوئے۔ منشی جی: تو اور کیا، مگر تم ہی بتاؤ، ایک لکھپتی کے یہاں اب 50 روپے سے بھی کم باورچی کیا اچھے معلوم ہوں گے؟ میں نے طے کر لیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچ اگر کفایت سے چلا جائے تو 500 سے بڑھنے نہ پائے گا۔ سلیم: یعنی 500 روپے مہینہ؟ منشی جی: اور نہیں تو کیا، 500 روپے سال۔ اور بھائی، بڑے بے وقوف ہو، ذرا تو غور کرو کہ آئے دن میرے ہاں بڑے بڑے راجا اور نواب مہمان ہوا کریں گے، نوکر چاکر، مامائیں، دایائیں، مغلانیاں وغیرہ وغیرہ ملا کر نہیں تو کوئی 30-40 آدمی کو گھر ہی کے ہو گئے، بلکہ میرا خیال ہے کہ مجھ کو 500 سے زیادہ کی منظوری دینی پڑے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ سلیم: میری رائے میں بھابھی کو بھی بلا لیجئے، پھر حساب لگے۔ بیوی: جو کسی کام سے ان کے پاس سے گزرتی ہے، میں نہیں سنتی ایسی باتیں، نہ سوت نہ کپاس۔ کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز تار والا آواز دیتا ہے۔ منشی جی گڑبڑا کر: تار سنتے ہو نا میاں سلیم، تار لینے دوڑ کر باہر جاتے ہیں۔ سلیم:
یہ تو واقعی تار ہے۔ تار یعنی واقعی تار۔ بیوی: واہ ارے تیری شان، تو نے دن پلٹ دیے۔ منشی جی: دوڑتے ہوئے آتے ہیں بھائی، 1 روپیہ ہے مگر تمہارے پاس کہاں؟ میاں سلیم: 1 روپیہ ہو تو تار والے کو دے دو۔ بیوی: اے دیکھو تو کتنا انعام نکلا، بسم اللہ کہہ کر کھولنا تار۔ منشی جی: بھائی تمہارے ہاتھ مبارک ہیں، تم ہی کھولو، میرے تو ہاتھ اس وقت کانپ رہے ہیں، دستخط کرنے کی جگہ لکھ گیا تھا گھبرا کر، لکھ پتی۔ بیوی: اے تم خود ہی کیوں نہیں کھولتے؟ منشی جی: نہیں تم خود کھولو بسم اللہ کر کے، مجھے تو اس وقت کچھ اختلاس سا ہو رہا ہے۔ بیوی: لو پڑھو۔ منشی جی: لینا سلیم میاں دیکھو رقم کتنی ہے۔ کدھر گیا میرا چشمہ؟ سلیم: ارے منشی جی کیوں، کیا بات ہے؟ سلیم: محمود بھائی کا تار ہے، کل شام بھابی جان نے انتقال فرمایا۔ منشی جی گھبرائی ہوئی آواز میں: اور سے پڑھ سلیم۔ بیوی: ہائے میری رزو کے مرنے کا تار ہے، روتی ہے۔ سلیم: بھابی جان صبر کیجئے۔ منشی جی: لوگوں میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، ارے مجھے پکڑو، گر پڑتا ہے۔ منشی جی جتنے بھی خیالی پلاؤ بناتے ہیں پورے وہیں پر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تار تو آتا ہے لیکن لاٹری کے ٹکٹ کا انعام ملنے کا تار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈرامے کی طرح ہے جہاں پر سارے کردار کا انعام کے ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔ غور سے پڑھیں لکھیں، جو بھی مشکل الفاظ ہے اپنے لغت میں تلاش کریں اور سبق کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بار بار اس کو پڑھیں، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔